الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے، باب اسم من خاصم فی باطل وهو یعلمہ۔ باب اس بیان میں کہ اس شخص کا گناہ ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے جھگڑا کرے۔ کہنا یہ چاہتے کہ آدمی جھگڑا کرے ناحق چیز کے لیے، جانتے ہوئے کہ میں جھوٹا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں آیا اور مسجد میں قلم پایا اور وہ اٹھا کر کے رکھ لیا۔ اب جس کا قلم ہے وہ بھی آیا، کہا صاحب میرا قلم ہے۔ جو پہلے اٹھا کے رکھا وہ اس کا قلم نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا قلم نہیں ہے، پھر بھی وہ بحث کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ایسی بڑی چیزوں کے لیے بھی اگر کوئی بحث کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیس کرتا ہے، مقدمہ لگتا ہے، وکیل کرتا ہے کسی بھی ناحق چیز کے لیے، تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2418۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سمع خصومت بباب حجرتہ۔ ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے ایک جھگڑا سنا، یعنی سامنے جو مکان تھا تو وہاں سے جھگڑنے کی آواز آئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب جھگڑا ہوگا اور شور شرابہ تو ہونا ہی ہے نا، تو وہاں آپ نے کوئی آواز سنی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑا ہی ہو رہا تھا۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاں بھی چار لوگ رہیں گے وہاں کھٹ پٹ ہونا لازمی ہے۔ کوئی ایسا گھر نہ ملے گا آپ کو کہ بھائی یہاں 10 لوگ رہتے ہیں اور کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہونا ہی ہونا۔ جیسے حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے جھگڑا کرنا، لیکن فطری چیز ہے کہ جہاں 4 لوگ رہیں گے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ جیسے برتنوں کا آپس میں ٹکرانا اور اس سے آواز پیدا ہونا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاں 4 برتن رہیں گے بہت احتیاط بھی برتا جائے گا تو کھٹ پٹ کی آواز آ ہی جائے گی، حالانکہ نہیں آنی چاہیے لیکن آ جائے گی۔ تو ایسے جہاں 4 لوگ رہیں گے جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو جھگڑا جب ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ گھروں میں حقیقت میں ابھی ہم نے کسی عالم کا ایک بہت مطلب پرانی بات ہے، ایک تحریر پڑھا کہ آدمی اگر ذہن سازی کر لے جھگڑا کر دے گی تو بات بات پر جھگڑا ہوگا، اور اگر وہ ذہن سازی کر لے کہ صاحب میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا نرم کر لینا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو چھوٹا بنا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ مثال انہوں نے دیا کہ جیسے آپ گھر میں گئے، گھر میں بھی جھگڑا ہوتا نا، بیوی کا جھگڑنا، بچوں سے جھگڑنا، شوہر بیوی، یہ سب جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے مثال کے طور پر آپ گھر میں گئے، گھر کا دروازہ آپ نے کھولا اور گھر کے دروازے کے پاس کرسی رکھی تھی، آپ جلدی سے دروازہ کھولے اور کرسی سے ٹکرا گئے۔ جب کرسی سے ٹکرا گئے تو آپ کا ایک انداز ایسے ہو سکتا ہے تم لوگوں کے اندر کوئی سلیقہ نہیں، یعنی گھر والی کو ہو سکتا ہے نا تمہارے اندر کوئی سلیقہ نہیں، یہ جگہ ہے کرسی رکھنے کی۔ جب آپ ایسا تو ادھر سے بھی جواب مل سکتا ہے، کیا تم اندھے ہو تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ پھر بات بڑھے گی نا جھگڑا۔ ایک انداز ہے جھگڑنے کی، ایک دوسرا انداز ہے چھوٹا بننے کی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اچھا کرسی یہاں پڑی تھی کیا؟ میں جلدی سے آیا اور مجھے دکھا دیا اور میں ٹکرا گئی۔ اب اس انداز سے جو بولیں گے نا تو گھر والے بھی ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، تھوڑا کہیں رکھ کر کے بھول گئی تھی، ختم ہوگی بات۔ تو یعنی ذہن سازی اگر آپ کر لیں گے تو بات بن جائے گی۔ تو ایسے جھگڑنا کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑنے کی آواز سنی، فقط یہی آپ سے سب گھر سے نکلے اور وہاں پہنچے۔ بھائی آپ تو نبی ہے نا، دیکھیں کیا معاملہ ہے، سلجھانے کی بات ہو تو سلجھایا جائے گا، حل کرنے کی بات تو حل کیا جائے گا۔ ہم جیسے لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے تھوڑو تھے، ہمارے یہاں کے 4 لوگ جھگڑے، 2 لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ حالانکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں،
لیکن نہیں، ان کو مزہ آتا، جھگڑے کے مزہ آئے گا. تو کہہ رہے وہاں گئے. فقال پیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، یقیناً میں انسان ہوں. میں کون ہوں؟ انسان. یہ پتہ نہیں کیسے جھگڑا ہو گیا، کیا بے حساب ہے. اتنے صاف صاف الفاظ سے بخاری کی روایت ہے، قرآن کے اندر آتا ہے، پھر بھی یہ جھگڑا ہو گیا کہ آپ انسان نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یاد ہوتا ہے. یا صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں. آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصَمُ، لیکن میرے پاس کوئی جھگڑا بھی لے کر آئے گا. یعنی میں انسان ہوں اور تم دونوں جھگڑو گے تو کوئی ہمارے پاس آئے گا نہیں جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض سے زیادہ بلیغ ہو. یعنی کہنا چاہے جب دو لوگ جھگڑا کریں گے میرے پاس آئیں گے تو بھائی جو فیصل ہوگا، حاکم ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کی بات سنے. کیسے عدالت میں سنی جاتے نا بھائی، ہر دونوں جو جھگڑتے ہیں بات تو نہیں کر سکتے نا، تو ہر کوئی اپنا اپنا وکیل رکھتا ہے، فیصلہ کو کرے گا، جج کرے گا. تو وکیل اپنی بات رکھے گا، دوسرا والا وکیل اپنی، پھر جج فیصلہ کرتا ہے. تو کہہ رہے ایسے دونوں آؤ گے جھگڑ کر کے میرے پاس تو میں انسان ہوں اور ممکن ہے کہ ان دونوں میں کوئی زیادہ بلیغ یعنی اپنے بول سے، اپنی چال سے، اپنی بات سے ثابت کر لے جائے کہ میں ہی حق پر ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ حق پر نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا نا، کبھی کبھی ہوتا نا کیس لگتے ہیں، پتا ہوتا کہ صاحب میں حق پر نہیں ہوں، لیکن اس کو پتا ہمارا پیسہ اتنا مضبوط ہے نا کہ نہ حق کو میں حق کرا دوں گا. وہ سمجھتا میں وکیل کو بھی خرید لوں گا اور گواہ کو بھی خرید لوں گا اور جج کو بھی خرید لوں گا، پھر تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ وہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں. تو ایسے آپ کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں، اب دونوں کی بات سنوں گا. ممکن ہے کہ کوئی جو حقدار نہ ہو ایسی باتیں کرے گھما پھرا کر کے چلبانی سے کہ میں یہ سمجھ جاؤں کہ حقدار یہی ہے. وہی آپ نے کہا پھر مجھے یقین ہو جائے یا گمان ہو جائے کہ یہ سچا ہے، حالانکہ وہ سچا نہ ہو لیکن باتوں سے لگ جائے کہ وہ سچا ہے. فَاقْضِ لَهُ بِذَلِكَ، پھر میں اس کا فیصلہ اس کے حق میں دے دوں. حالانکہ وہ حقدار نہیں تھا لیکن میں انسان، مجھے کیا پتا، بجائے ایسا لگا کہ حقدار ہے لیکن حقدار نہیں تھا. کہہ رہے فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، بس جس بھی مسلمان کے حق کا فیصلہ میں اس کے لیے کر دیا، اس کے حق میں نے کر دیا، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے لیکن اس کی باتوں سے ایسا لگا مجھے کہ وہ حقدار ہے، حالانکہ حقدار نہیں ہے. کہ فَإِنَّمَا يَأْتِيكَ مِنَ النَّارِ، یقیناً یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی میں فیصلہ کر دوں اور وہ حقدار نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا ہو جائے. یہی آپ یہاں بھی سمجھیں. کبھی کوئی ہوتا نا کہ صاحب میں غلط تھا تو جج نے فیصلہ میرے بارے میں کیسا کر دیا، جج اس لیے کر دیا کہ جو فیصلہ نہیں، اس سے بھی مشکل ہو سکتی ہے، اور اس لیے بھی کر دیا نا کہ آپ کے پیسے میں بڑا دم تھا تو جج نے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا اور آپ کو پتا کہ آپ حقدار نہیں تھے. اس کا مطلب نہیں ہوگا آپ کے لیے حلال ہو گیا، حلال نہیں ہوا. دنیا میں ٹھیک آپ حقدار بن جاؤ گے لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے آپ بچ نہیں پاؤ گے. تو آپ نے وہی کہا کہ اگر حقدار وہ نہیں تھا لیکن اس کے باتوں سے ایسا لگا کہ وہ حقدار ہے اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو سمجھ لیں کہ یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے. فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، اب چاہے تو وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے. یعنی اگر آخرت کی فکر ہے تو چھوڑ دے اور اگر نہیں فکر ہے تو لے لے، تھوڑا دنیا میں مزہ کر لے اور آخرت میں جہنم کی سزا پائیے. آپ دیکھیں اسلام نے مسلمانوں کی کیسی تربیت کی. ایک بندہ جس پر آخرت پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، رسول کی باتوں پر یقین ہو، وہ دوسرے کے حق کے لیے اس کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کبھی وہ کیس لڑے گا، مقدمہ کرے گا یا فائدہ کبھی نہیں کرے گا. تو اگر آخرت کے اعتبار سے یہ ساری ہو جائے نا تو آپ دیکھیں کہ جتنے جھوٹے کیس کبار مقدمے چلتے ہیں نا عدالتوں میں وہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. اور یہی میں بارہ کہتا ہوں بغیر آخرت کے تصور کی دنیا میں اصلاح ناممکن ہے. جب تک آخرت کا تصور نہیں قائم ہوگا دنیا میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.